السلام علیکم، ویلکم ٹو اینیملس فارمنگ انفو۔ آج کا ہمارا عنوان ہے جی جانور کو فارم پر لانے کے بعد کے لوازمات۔ اس کا پارٹ 1 ہم لوگوں نے اس سے پہلی ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے۔ آج ہمارا پارٹ 2 ہے جی، اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے، کیا لوازمات ہیں۔ سب دوست احباب امید ہے اللہ کے ہاں کی خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے یہ جو اپنا سلسلہ شروع کیا ہے اس سلسلے کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا، ہم نے جانور خریدنے کے فن سے لے کر اپنا سفر شروع کیا ہے۔ پھر ان میں بکریاں خریدنے کا فن، کیا طریقہ کار، کن کی چیزوں کو ہم لوگوں نے مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم نے میل جانور خریدنے ہیں، قربانی کا جانور یا ویسے عام روٹین میں رکھنے والے جانور، تب ہم نے کیا کیا موضوع، کیا ہم لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں باتیں۔ اس موضوع کو ہم نے زیر بحث لائے ہیں۔ ہم جانور کیسے خریدنا چاہیے، اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں چیک کرنی ہیں، اس میں کیا کیا ڈیفیکٹ ہے تو ہم نے جانور نہیں خریدنا، یہ سب کچھ ہم نے پہلے ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں ہم لوگ۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا، میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا کہ جب آپ فارم پہ جانور لے آئے ہیں تو اس کے بعد آپ کے کیا لوازمات ہیں، کن کن چیزوں کو ہم لوگوں نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو اس کے پارٹ 1 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جانور کو آپ نے بجھے ہوئے چونے سے گزارنا ہے۔ پھر آپ کو بتایا تھا کہ کس دوائی سے آپ نے ان کے کھرد ہونے ہیں، تو کھرد ہونے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ اگر جانور کو بخار ہو تو پھر آپ نے اس کو کیا دینا ہے، اگر زیادہ بخار ہے تو پھر آپ نے کون سے انجیکشنز اس کو انجیکٹ کرنے ہیں، یہ سب کچھ میں نے آپ کو پارٹ 1 جو تھا ہمارا ویڈیو کا اس میں ڈسکس کیے۔ انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گا، آپ لوگ وہاں جا کے اس پہ کلک کر کے تو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ساری ویڈیوز جو ابھی تک میں نے آپ کو بتایا ان کے لنکس انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ہوں گے، آپ وہاں سے جا کے کلک کر کے باری باری یہ ویڈیوز دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بڑا اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جہاں پہ آپ جیسے ویڈیو چل رہی ہے یوٹیوب پہ، تو نیچے میرے چینل کا نام آ رہا ہے، اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس پہ کلک کرنے سے میری ویڈیوز کی لسٹ کھل جائے گی۔ اس لسٹ سے آپ میری پریویس سب کا جو ویڈیوز ہیں سب آپ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی اب جب جانور آ گیا ہے، آپ نے اس کو 2-4 دن، ایک ہفتہ آپ نے اس کو علیحدہ رکھا، پھر آپ نے اب اس کے بعد ماشاءاللہ آپ کا جانور ٹھیک ہے، تو نیکسٹ مراحل کیا ہیں جن سے آپ نے گزرنا ہے، اس میں آ جاتا ہے جی ویکسینیشن کروانا۔ کیا کروانا جی؟ ویکسینیشن کروانا۔ ویکسینیشن آپ نے ہمیشہ صحت مند جانوروں کی کروانی ہے۔ اگر کوئی جانور تھوڑا سا بھی بخار ہے اس کو یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں تو پہلے آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ سادہ کروا کے اس کو آپ نے بالکل صحت مند کر کے تب آپ نے اس کی ویکسینیشن کروانی ہے۔ صحت مند ہونے کے بعد، صحت یاب ہونے کے بعد، بیمار جانور کی آپ نے ویکسینیشن نہیں کروانی، نہیں تو مزید جانور بیمار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ویکسین پر میں نے بس انشاءاللہ مفصل نوٹ بناؤں گا میں، تو بس اس ٹاپک میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بس یہ ہوتی کیا ہے، کیوں ضروری ہے، کیا فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بعد کی ویڈیو میں بنائیں گے، اس میں صرف میں آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ جانور کو آپ نے موسمی ویکسینیشن لازمی کروانی ہے جب آپ اس کو اپنے فارم پہ لے آئیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ جن سے آپ لے رہے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں آیا انہوں نے ویکسینیشن کروائی ہے یا نہیں کروائی، کیونکہ منڈیوں میں تو کوئی نہیں کروا کے لائے گا۔ اگر آپ کہیں سے کسی فارم سے جانور خریدتے ہیں تو آپ ان سے پہلے پوچھ لیں کہ ویکسینیشن ہو چکی ہے جانور کی یا نہیں ہوئی، وہ آپ کو بتا دیں گے ہو چکی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر کہیں گے نہیں ہوئی تو آپ نے ویکسینیشن لازمی کروانی ہے، اور آپ نے اپنے صحت مند جانور کی ویکسینیشن کروانی ہے، بیمار جانور کی ویکسینیشن نہیں کروانی، ٹھیک ہے۔ ویکسینیشن اس لیے ضروری ہے کہ جی اس سے جانور بہت ساری بیماریوں سے پاک رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ تو اگر جانور محفوظ ہے تو ماشاءاللہ پھر جو فارمر ہے وہ بھی خوشحال ہے، اگر جانور محفوظ نہیں ہے تو پھر فارمر بھی پریشان ہی ہے۔ تو جو دوست باپ نیا شوق کرتے ہیں پھر وہ اس وجہ سے پریشانیوں سے بھاگ کے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں۔
تو آج کا ہمارا عنوان بہت مختصر سا میں اس پہ ڈسکس کروں گا کہ ویکسین میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ نے لازمی لگوانی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم ویکسینیشن نہیں کرواتے اپنے جانوروں کو، آپ ریوڑ والوں کو دیکھیں یا بکریاں چرانے والوں کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی لازمی کرواتے ہیں ویکسینیشن۔ وہ کیا کرتے ہیں، صبح اپنے جانوروں کو نکالا، چرانا تو انہوں نے ویسے ہی ہوتا ہے، جانور کو چرائی پہ لے جانا ہوتا ہے، وہ جاتے جاتے ان کو چراتے لائف اسٹاک کے ہسپتال لے جاتے ہیں جی، جانوروں کے ہسپتال لے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے وہ ویکسینیشن اپنے جانوروں کو لازمی کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویکسینیشن کا یہی ہے جی، جب آپ اپنا جانور لائیں ہیں، چاہے آپ کے پاس 1 جانور ہے 2 جانور ہیں، آپ اپنے قریبی ویٹرنری ہسپتال جائیں، جا کے ان کو بتائیں کہ بھی میرے پاس اتنے جانور ہیں۔ اگر تو 1-2 جانور ہیں اور آپ خود سے لگا سکتے ہیں ویکسین، تو وہ آپ کو انجیکشن سرنج میں بھر دیں گے، تو آپ لا کے اپنے جانوروں کو شام کے ٹائم میں ٹھنڈا کر کے جو بھی ویکسین ہوگی وہ زیر جلد لگے گی، ماس کھینچ کے چمڑے میں لگے گی، گوشت میں کوئی ویکسین نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ وہ 1 cc 2 cc لگے گی، تو وہ آپ کو ڈاکٹر صاحب بتا دیں گے، تو وہ آپ وہاں سے ویٹرنری اسٹور سے لا کے لازمی لگائیں۔ تو اگر آپ نہیں لگا سکتے تو آپ ان کے پاس جو ٹیکنیشینز ہیں آپ ان کی ریکویسٹ کریں، وہ آ کے آپ کے جانوروں کو ویکسینیشن لگا دیں گے۔ ویکسینیشن کا ایسے ہی معاملات ہیں کہ وہ کچھ ویکسینز ایسی ہیں کہ وہ صرف 2-3 گھنٹے کے لیے کارآمد ہوتی ہیں، اس سے جب زیادہ ٹائم گزر جائے تو وہ ان کے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جسٹ پانی بن جاتا ہے۔ تو آپ نے 2-3 گھنٹے کے لیے وہ جب اس کو کریں گے، بنائیں گے میڈیسن کو، وہ آپ کو پھر ایک خاص دن دے دیں گے، ٹائم دے دیں گے، سوموار والا دن یا جمعے کا دن یا ہفتے کا دن، جو بھی آپ کو ٹائم دیں گے، وہ سب فارمرز کو اس ٹائم میں وہ بتا دیتے ہیں کہ بھی ہم نے اس دن ویکسین کھولنی ہے۔ اس ٹائم پہ فارمرز وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور یا پھر وہ ٹیکنیشین کو کال کر لیتے ہیں، ریمائنڈ کروا دیتے ہیں، ٹیکنیشینز پھر باری باری جا کے وہ 2-3 گھنٹے میں وہ سارے جانوروں کے اپنے ایریا کے وہ ویکسین لگا دیتے ہیں جی۔ تو ویکسین جو باقی بچ جائے اس کو ہم نے دور کسی گڑھے میں دفن کرنا ہوتا ہے، ایسے نہیں پھینک دینی ہوتی، یہ اس کی احتیاطی تدابیر ہے۔ اور ویکسین جب بھی آپ اسٹور سے لائیں یا آپ ہاسپٹل سے لائیں یا کچھ، آپ نے اس کو ٹھنڈا رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں آپ کوئی برف وغیرہ کے ٹکڑے لے جائیں کسی شاپر میں، یا جس طریقے سے بھی آپ لا سکیں، کولر میں، تو آپ نے اس کو ٹھنڈا لا کے فریج میں رکھ کے، اور ٹھنڈے ٹائم میں شام کے ٹائم میں آپ نے ویکسین کرنی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ دھوپ میں آپ نے ویکسینیشن نہیں کرنی جانوروں کو۔ یہ کچھ باتیں تھیں، ویکسین ضروری ہے، آپ اپنے قریبی ویٹرنری ہاسپٹل پہ جا کے آپ وہاں ڈاکٹر صاحب کو انفارم کریں ہمارے پاس اتنے جانور ہیں، 1-2 جانور ہیں تو آپ خود لے جائیں ان کے پاس، نہیں تو ٹیکنیشین آ کے آپ کی ہیلپ کریں گے اور آپ کے جانوروں کو ویکسینیشن لگا دیں گے، اور یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی آپ نے غفلت نہیں کرنی جی۔ تو ویکسینیشن آج کا ہمارا ٹاپک ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سی قسم کی ویکسینز ہیں، اور آپ نے وہ کس مہینے میں کرنی ہے، اور اس پہ انشاءاللہ تفصیلاً بات ہوگی، میں الگ سے آپ لوگوں کو اس پہ ویڈیو بنا کے دوں گا۔ ویسے بس ہمارا عنوان یہ تھا کہ جب آپ جانور کو لائیں تو آپ اس کی ویکسین لازمی کروائیں، طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی، اس پہ لکھا ہوا ہے پی پی آر کی ویکسین، یہ جنوری میں لگتی ہے، سال میں 1 دفعہ لگے گی، یہ لازماً لگوانی چاہیے، یہ 1 cc زیر جلد لگتی ہے جی۔ پی پی آر ویکسین سال میں 1 دفعہ لگے گی، یہ لازمی لگوانی ہے آپ نے، اور جنوری کے مہینے میں لگتی ہے۔ اس میں پی پی آر میں یہی ہے کہ جی جانور کے منہ پر دانے نکل آتے ہیں، اس کو موشن لگ جاتے ہیں، اس کو شدید بخار ہو جاتا ہے، جانور سر پھینک کے ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ پی پی آر کی سمٹمز ہیں۔ اس کے اندر منہ کے اندر چھالے نکل آتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، جب وہ کھانا پینا کم کر جاتا ہے ساتھ میں موشنز، تو پھر وہ جانور کمزور ہو کر گر جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر میرے خیال میں تو یہ بہت ضروری ہے لگوانی، تو میں آپ لوگوں کو بھی ہدایت کروں گا کہ آپ لازمی یہ لگوائیں جی اپنے جانوروں کو، اگر آپ دسمبر جنوری میں جانور خرید کے لائیں تو ٹھیک ہو گیا۔
اس کے بعد نیکسٹ ہے جی آنتڑیوں کا زہر ETV، جس کو ہم کہتے ہیں انٹیروٹیکسیمیا ETV، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو اپنے قریبی ویٹرنری اسپتال سے مل جائے گی۔ اس کو ہم آنتڑیوں کا زہر کہتے ہیں۔ اس کے میں کیا ہوتا ہے جی، اس میں جو جانور ہے اچانک کھاتا کھاتا گر جاتا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں جی ہم بہت کھلا رہے ہیں لیکن جانور ہمارے کو کچھ کھایا لگ نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ آنتڑیوں کا زہر ETV ویکسینیشن بھی بہت ضروری ہے۔ یہ سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ ویکسین جو بھی ہوگی وہ چمڑے میں لگے گی، چمڑا ماسک کھینچ کے پھر اس میں لگے گی۔ یہ سردیوں کے آخر میں، ٹھیک ہے، یا پھر سردیوں کے آغاز میں لگتی ہے۔ یہ مارچ اپریل میں یا جولائی اگست میں، سال میں 2 دفعہ لگتی ہے۔ 2 cc زیر جلد آپ نے لگانی ہوتی ہے۔ آنتڑیوں کا زہر بہت ضروری ویکسین ہے، بہت ضروری۔ جیسے آج کل اب بھائی جو خرید کے لائیں گے ویکسین، تو وہ جانور تو ان کو چاہیے وہ یہ ویکسین کروائیں جی۔ اس کے بعد ہے جی پلورو نمونیا، یہ CCPV پلورو نمونیا، یہ سال میں ایک بار ہوگی، 1 cc آپ نے لگانی ہے۔ یہ نومبر دسمبر میں، سردیوں میں جانوروں کو نمونیا سے بچانے کے لیے ضروری ہے جی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ ویکسین نہیں کروائیں گے تو جتنی ٹھنڈ ہے، جانور جو ہے اگر نمونیا کا شکار ہو گیا، علاج تو ہے ہر چیز کا، لیکن پھر آپ کو پریشانی بنے گی۔ یہ لازمی لگوانی ہے آپ لوگوں نے اپنے جانوروں کو۔ مزید کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ لازمی پوچھیں کمنٹس میں، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی طرف سے آپ لوگوں کو یہ ایک مختصر سا تعارف کروایا ہے ویکسینیشن کا، آپ نے کیوں کروانی ہے، تو اس پہ تفصیلاً انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی۔ تو میں نے اپنے علم کے مطابق جواب دینے کی کوشش کروں گا آپ کو کمنٹس میں۔ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں جی، میں صرف ایک فارمر ہوں، اور مجھے جو مسائل آئے، میں چاہتا ہوں کہ میرے ان بھائیوں کو، باقیوں کو یہ مسائل نہ آئیں۔ تو میرا یہی ہے جی کہ میں ویڈیوز بنا رہا ہوں اور جانوروں کو آپ لوگوں کے میں تندرست دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ ہمارے فارمرز ترقی کریں پاکستان میں، کیونکہ بہت سارے فارمرز بیچارے جو کام کو نہیں جانتے، وہ اس کام میں آتے تو ہیں لیکن پھر علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر فیڈ اپ ہو کے بھاگ جاتے ہیں اس کام سے۔ تو ویڈیو کو طویل میں نہیں کروں گا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی حد تک میرے پاس معلومات ہے میں آپ بھائیوں تک پہنچاؤں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ ہم نے جانور کی ڈیورمی کیسے کرنی ہے اور اس کی خوراک کیسے شروع کرنی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جانور جو ہے وہ کم عرصے میں جلدی فربا ہو کے صحت مند نظر آئے اور ہم لوگ خوش ہو جائیں اپنی فارمنگ سے، ٹھیک ہے جی۔ دعا میں یاد رکھیں۔